بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. نازیہ ملک آپ کے ساتھ فیض کی عدالت میں ایک اور شو جو بہت اہم ہے آپ کے لیے لے کر آئے ہیں. سوشل پرابلمس بہت سارے ہیں, اس میں کچھ مسائل ایسے بھی ہیں جو ٹریفک کے حوالے سے ہوتے ہیں یا راہ پہ کوئی انسان کھڑا ہوا ہے اس کے حوالے سے ہیں. اس کے علاوہ یہ کہ اگر گاڑیوں کے درمیان ایکسیڈنٹ ہو جائے اس میں کیا کرنا چاہیے, پیڈلسٹ اگر جو ہے وہ جا رہا ہے اور اس کا ایکسیڈنٹ ہو جائے تو اس کے حوالے سے بات کریں گے. بہت سارے ایسے سوال ہیں اسپیشلی جب راہ میں چلتے ہوئے آپس میں دو لوگوں کے درمیان یا دو گروہوں کے درمیان ہاتھا پائی ہو جائے, اس کے حوالے سے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے, کس طرح سے ہمیں عدالت کا سہارا لینا چاہیے. ان سب باتوں کے لیے ہمارے ساتھ جو مہمان موجود ہیں ان سے ہم بات کریں گے. ایڈوکیٹ وسیم رضا نقوی صاحب, السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. اچھا, سب سے پہلے جو ہم بات کریں گے کہ ایکسیڈنٹ کے حوالے سے, دو گاڑیوں کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے, اس میں یہ کیسے پتہ چلتا ہے کہ کس نے کون قصوروار ہے, اور دونوں ہی یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں جو ہے اماؤنٹ چاہیے جو آپ نے جو ہمیں ایکسیڈنٹ کر دیا اس کا. دیکھیں, اس میں سب سے پہلے تو ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ وہاں پہ کمپلیننٹ کون ہے. کہ دو گاڑیوں کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے, اگر وہ دونوں ہی کورٹ جانا چاہ رہے ہیں یا تھانے جانا چاہ رہے ہیں تو ہمیں جو بھی کمپلینٹ ایک دوسرے کے خلاف درج کروائے گا وہ ایف آئی آر میں کنورٹ ہوگی. تو وہ ایف آئی آر کی بنیاد پہ اس کے قریب جو سی سی ٹی وی کیمراز لگے ہوں گے اس بسز میں یا گاڑی میں جو پیسنجرز بیٹھے ہوں گے انہیں وٹنس بنایا جائے گا. اچھا, ایک سوال, سب سے پہلے کیا کال کرنا چاہیے, کیونکہ اگر وہ شخص وہاں سے چلا گیا یا دونوں میں سے کوئی نکل گئے تو اس کے بعد پھر وہ کہتے ہیں کہ اب پکڑیں گے کس طرح سے, چاہے گاڑی کا نمبر پلیٹ وہ نوٹ ڈاؤن کر لیں یا پھر یہ ہے کہ وہ ٹریفک پولیس کو پہلے کال کریں یا وہ جو ہے سول پولیس کو پہلے کریں. دیکھیں, جو بھی اگر ٹریفک پولیس کا یہ کام نہیں ہے ڈیل کرنا, تو 15 پہ سب سے پہلے کال کی جائے. اور اس سے پہلے جیسے آپ نے کہا کہ جو گاڑی کا نمبر ہے وہ لازمی نوٹ کیا جائے, اور اس کا جو ہمارے ہاں کراچی میں اکثر چلتی ہیں جیسے ماشاءاللہ بسز ہو گئی یا خان کوچ ہو گئی, اس کا نام اور جو بس کا نمبر ہے وہ نوٹ ڈاؤن کر کے وہ کمپلین رجسٹرڈ کروائی جائے. ایکسائز کے پاس گاڑی ہو, بس ہو, بائک ہو, کوئی بھی ہو, ایون آپ کے موبائل اسنیچ ہو جاتا ہے, پرس اسنیچ ہو جاتا ہے, وہ جو بائک کا نمبر ہوتا ہے وہ آپ اسے رجسٹر کروا سکتے ہیں. اس سے بہت سے لوگ پکڑے گئے ہیں, ٹریس ہو جاتے ہیں. تو سب سے پہلے ایکسائز میں آپ کو کمپلین کروانی, اس کے بعد 15 پہ آپ کو کمپلین کروانی. اگر وہ نام اگین یہ جو ہم نے پہلے بھی ایک شو کیا تھا جس میں ہم نے یہ بات کی تھی کہ اگر گاڑی اس بندے کے نام پر نہیں ہے تو پھر کیا کریں گے, کیا وہ اس بندے تک پہنچ سکیں گے کسی طریقے سے, یا جن کو گاڑی بیچی ہوگی وہ ٹریس آؤٹ کریں گے, کیا کریں گے؟ دیکھیں, ہماری ایجنسیز اتنی قابل تو ہیں کہ وہ پکڑ لیتی ہیں اگر وہ پکڑنا چاہیں تو. جی جی, میں نے آپ کو گاڑی بیچی, آپ نے اپنے نام پہ ٹرانسفر نہیں کروایا, آپ سے کوئی کرائم ہو گیا, کرائم آپ نے کیا, گاڑی میرے نام پہ ہوگی, لیکن میں آپ تک پہنچا دوں گا کہ ہاں میں نے اس گاڑی کو اس بندے کو سیل کی تھی. ٹھیک ہے, اچھا, کیوں تاکہ وہ خود شخص جو ہے وہ اس میں پھنس نہ جائے یا اس میں اس کے لیے کوئی پرابلم نہ ہو جائے. اچھا, دوسرا اسی میں سوال کہ اگر کوئی کمرشل گاڑی ہوتی ہے جس طرح کوئی بس ہو گئی یا وین ہو گئی اور اس کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے, تو جو اس میں لوگ جن کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے کیا وہ کلیم کر سکتے ہیں یا نہیں؟ بالکل کر سکتے ہیں. دیکھیں, ڈیمیجز فائل کرنا آپ کا حق ہے, جس میں سولز جو ہمارا لا ہے وہ پوری اجازت دیتا ہے کہ آپ اپنے ڈیمیجز کلیم کریں اگر آپ کو لگتا ہے کہ کسی کے اگر چوٹ آ گئی ہے, کسی کے فریکچر ہو گیا اور وہ اس کے علاج کے لیے پھر کون آگے جو ہے وہ کرے گا کام. اگر ایک گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہوتا ہے اور کسی کو کمرشل گاڑی کی کمرشل گاڑی اس میں کسی پیسنجر کو سیریس یا مائنر انجری آتی ہے, وہ سب سے پہلے جائے گا اس گاڑی کا نمبر نوٹ کرے گا اور وہ متعلقہ تھانے جائے گا, قریبی جو لگتا ہوگا وہاں ایک صورت وائٹ پیپر پہ ایک اپلیکیشن دے گا, اسے پولیس والا دے گا میڈیکل رپورٹ پیپر, وہ جا کے میڈیکل کسی بھی سرکاری ہاسپٹل سے, عباسی سے, سول سے یا جناح سے کروا کے اپنا میڈیکل رپورٹ لا دے گا. اس میں اس انجری کو ڈاکٹر واضح کرے گا کہ اس جو انجری آئی وہ اس نوعیت کی ہے. اس کی جو انجری ہوگی اس بیس پہ وہ ایف آئی آر کاٹی جائے گی اس بس والے کے خلاف یا جو ڈرائیور ہوگا اس کے خلاف. اوکے, صحیح ہے, ٹھیک ہے. اگر ڈرائیور جو ہے وہ اگر اس میں اگر آپ مجھے 1 منٹ دیں, اگر اس میں اگر آپ کا یہ تو ہو گیا فزیکل نقصان, اگر آپ کا کوئی نقصان ہو جاتا ہے, موبائل مس پلیس ہو گیا, آپ کا پرس غائب ہو گیا,
پیسے نکل گئے یا بہت سی چیزیں جو بھی ہو سکتی اس میں آپ سول سوٹ میں ڈیمیجز کلیم کر سکتے ہیں. اگر آپ کو لگتا ہے کہ وہ گاڑی کے سول سوٹ کیا ہوگا یہ بھی بتا دیں. سول سوٹ یہ ہے کہ آپ ریکوری کا سوٹ کر سکتے ہیں, ڈیمیجز فائل کر سکتے ہیں. فار ایگزامپل کہ میرے پاس 2 لاکھ کا یا 1 لاکھ کا موبائل تھا, وہ گم ہو گیا, اس کا ڈبہ IMEI نمبر میرے پاس موجود ہے, اور میں نے کہا کہ وہ تب تک تو چل رہا تھا جب تک میں موجود تھا, کیونکہ اگر آپ CDR نکلے گا تو اس میں بتا دیا جائے گا کہ لاسٹ لوکیشن کہاں آ رہی تھی اور یہ موبائل کہاں لاسٹ نیٹ ورک کے کس سے کنیکٹڈ تھا, ٹاور سے. تو وہاں پہ آپ وہ کلیم فائل کر سکتے ہیں کہ میرا اتنے کا نقصان ہوا اور اس کے رسپانسبل یہ ہیں اور یہ کمپنی ہے اور یہ بس والے وین والے ہیں. ٹھیک ہے, صحیح ہے. اچھا, اس کے علاوہ یہ کہ اگر کوئی شخص جان بحق ہو جائے تو اس کے حوالے سے کیا ہوگا کہ اس کے جو لواحقین ہوں گے, اس کے لوگ ہوں گے, جو اس کے رشتہ دار ہوں گے, کیا وہ کیس کر سکتے ہیں؟ بالکل کیس کر سکتے ہیں. اس میں سیکشن 320 ہوتا ہے جس کے تحت آپ روڈ ایکسیڈنٹ کے FIR کٹوا سکتے ہیں. اگر FIR نہیں کٹتی, اگر کوئی شخص مر جاتا ہے اور اس کے لواحقین جو ہیں وہ FIR کٹوانے جاتے ہیں, وہ نہیں کٹتے, تو ہمارا قانون 2 طریقے سے ہمیں فیسیلیٹیٹ کرتا ہے. ایک تو آپ اپلیکیشن 22A کے تحت کورٹ میں جائیں گے, وہ جانے کے بعد آپ کورٹ سے استدعا کریں گے کہ میری جو اپلیکیشن تھی اس پہ کام نہیں کیا گیا یا اس پہ FIR لانچ نہیں کی گئی, تو لہٰذا مجھے FIR کاٹنے کی اجازت دی جائے. کورٹ آرڈر کرتی ہے, وہ FIR اس شخص کے خلاف کٹ جاتی ہے اگر آپ کا گراؤنڈز اسٹرانگ ہے. سیکنڈ تھنگ جو کہ ہمارے ہاں بہت زیادہ نہیں اڈاپٹ کیا جاتا ہے, وہ سیکشن 200 ہے, جس کے تحت آپ ڈائریکٹ کمپلین کسی کے خلاف فائل کر سکتے ہیں. اوکے, ٹھیک ہے. آپ نہیں کروائیں, آپ اپنے کسی بھی لارڈ سے کانٹیکٹ کر کے سیکشن 200 میں آپ جائیں گے, کمپلین فائل کریں گے. اس میں جو میجسٹریٹ ہوتا ہے وہ آپ کا پورا بیان سنے گا, آپ کے جو وٹنسز ہوں گے جو آپ نے پروڈیوس کرنے ہوں گے ان کا اسٹیٹمنٹ ہوگا. اگر اس بنیاد پہ میجسٹریٹ کو یہ فیل ہوتا ہے کہ آیا یہ FIR کٹ سکتی ہے یا اس کی جو انجری ہے یا جو لاس ہے وہ زیادہ ہے یا کم ہے, تو اس پہ وہ FIR کٹ سکتی ہے. ٹھیک ہے جی, تھینک یو سو مچ. ابھی ہم جائیں گے بریک کی جانب. بریک کے بعد آ کے ہمارے پاس اور بھی سبجیکٹس ہیں جن پہ ہم بات کریں گے, آپ ہمارے ساتھ ہی رہیں. جی ناظرین, فیض کی عدالت میں آج ہم سوشل جو پرابلمس ہیں ان کے حوالے سے بات کر رہے ہیں, اور بات ہو رہی تھی بریک سے پہلے ایکسیڈنٹس کے حوالے سے. ایکسیڈنٹ کے حوالے سے ایک سوال اور ہے میرا کہ اگر کسی گاڑی نے ایکسیڈنٹ کر دیا کسی شخص کا, اور اس کے بعد پھر وہ اسے کیا ہاسپٹل لے کر جائے یا نہیں لے کر جائے, کیونکہ اکثر وہ ہاسپٹل لے کر جاتے ہیں تو ان پر کیس جو ہے وہ فائل ہو جاتا ہے, لوگ بہت ڈرتے ہیں لے جاتے ہوئے, تو اس کے لیے کیا کیا جائے؟ اس پہ اسپیشلی سندھ حکومت نے بہت زیادہ کام کیا ہے اور ایک لا پاس کیا جس کے تحت جو میڈیکل آفیسر ہوگا وہ بغیر کسی انفارمیشن کے یا انویسٹیگیشن کے اسے پورا اختیار ہے کہ وہ اس کا ٹریٹمنٹ کرے اور پہلے علاج کرے, پہلے علاج کرے, اس کے بعد وہ میڈیکل اور جو پولیس کی کارروائی ہوگی اس کو طلب کر کے کرے. عام طور پہ پہلے لوگ اسی وجہ سے نہیں لے کے جاتے تھے کہ ہم لے کے جائیں گے, پہلے انکوائری ہوگی, اس کا علاج بعد میں, وہ اتنی دیر میں مر جائے گا اور دن نام مجھ پہ آ جائے گا. تو لیکن یہ کام ہوا ہے, اور اگر ہم بھاگ جائیں گے, دیکھیں کیمرے CCTV کیمرے ہر جگہ موجود ہیں اور کوئی نہ کوئی گواہ بھی موجود ہوتا ہے, کوئی نہ کوئی آپ کو پکڑ لے گا. جب آپ میلا فائٹ انٹینشن کے تحت بھاگیں گے تو آپ شک کی بنیاد پہ آ جائیں گے, آپ کو شک ہو جائے گا کہ کیوں بھاگے آپ وہاں سے. بیسکلی آپ ان کو لے کے جائیں اور پورا کوارڈینیشن کریں پولیس کے ساتھ, میڈیکل لیگل آفیسرز کے ساتھ, تو یہ بہت ایک معاشرے کے لیے بھی بہت ہیلدی ایکٹیویٹی ہو جائے گی. اور لاء. اچھا, اس میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اگر کوئی لے کر جا رہا ہے تو اس کے اوپر کوئی کیا پرابلم آ سکتی ہیں؟ دیکھیں, جو سب سے زیادہ پرابلم آتی ہیں وہ یہی آتا ہے کہ وہ مین وٹنس ہوتا ہے. ایک شخص اگر ٹارگٹ کلنگ ہوئی اور وہ زندہ ہے اور دوسرا شخص اسے لے کے جا رہا ہے, تو اس دوران وہ بہت کچھ کہتا ہے اور بتاتا ہے جو انجرڈ ہوتا ہے. ہمارے پاس کئی کیسز ایسے ہیں جس میں مرنے سے پہلے کچھ اسٹیٹمنٹس دی گئیں اور نام لیے گئے. اب جو نام لیا گیا ہے وہ ایک ظاہری بات ہے, جو مرنے والا اسے پتا ہے کہ مجھے اس شخص نے مارا ہے, لیکن وہ جو لے کے جا رہا ہوتا ہے وہ مین آئی وٹنس ہوتا ہے, وٹنس بن جاتا ہے. اچھا, ایک اور یہ بھی بات کہ اگر کسی کوئی لے کر جاتا ہے اور جو ہے وہ
جس شخص کا ایکسیڈنٹ کیا وہ خود معاف کر دے کہ ایکسیڈنٹ ہو گیا بٹ میں اس کو آگے نہیں لے کر جانا چاہتا کیس کو, یا کوئی بھی بات ہے اس کو یہیں پر ہی رفع دفع کر دیا جائے کیونکہ اس شخص نے میری مدد کی تھی, تو ایسا ممکن ہوتا ہے؟ دیکھیں لا میں دو چیزیں ہیں, ایک تو کمپاؤنڈیبل سیکشنز ہیں اور نان کمپاؤنڈیبل سیکشنز ہیں. ہمیں دیکھنا ہوگا کہ کون سی سیکشنز کس میں آ رہی ہے. اگر وہ ایسا سیکشن اس پہ اپلائی کیا گیا ہے جو کہ معافی نہیں دیتا, جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ شاہ رخ جوتوئی والا معاملہ تھا, شاہ زیب قتل کیس, اس میں انہوں نے معاف کر دیا گھر والوں نے, لیکن اس پہ جو کیونکہ 88 سیکشن اپلائی ہو گئی تھی, اس وجہ سے وہ کورٹ نے کہا کہ آپ تو معاف کر دیتے ہیں لیکن 88 سیکشن کمپاؤنڈیبل نہیں ہے, تو ہم نہیں کریں گے, ہم کیس چلائیں گے. ٹھیک ہے. اچھا, آگے پیڈلسٹ کے حوالے سے بھی کہ اگر کوئی پیدل چلنے والا ہے اور آج کل آپ نے دیکھا ہے کہ فاسٹ لین پر بھی جو ہے لوگ پیدل چل کے جا رہے ہوتے ہیں, کسی کا ایکسیڈنٹ ہو جائے تو کیا وہ جس گاڑی سے ایکسیڈنٹ ہوا ہے کیا اس کے اوپر کوئی کیس آ سکتا ہے؟ دیکھیں, جتنی رسپانسبلٹی گاڑی چلانے والی کی ہے اتنی ہی رسپانسبلٹی پیدل چلنے والے کی بھی ہے. قانون اگر آپ پڑھیں یا ہم پڑھیں اس میں ایک ایک چیز مینشن کی گئی ہے. جب آپ کو بریجز دی گئی ہیں تو آپ کا پورا حق بنتا ہے اور آپ کا فرض ہے کہ آپ اس کو یوز کریں. اب میرے پاس ایک ریسنٹلی کیس آیا تھا, گلی میں بہت نیچے تاریں لگائی گئی تھی, جب بس گزری تو اس نے تاریں تمام توڑ دی. اس بس والے کو پکڑ کے اس پہ ایف آئی آر کٹوا دی گئی کہ اس نے ہماری تاریں توڑی. ٹھیک ہے, تاریں ٹوٹی ہوں گی, لیکن سپریم کورٹ نے آرڈر دیا تھا کہ جو ہائٹ سے تاروں کی ہائٹ ہوگی وہ اتنی ہونی چاہیے کہ اس تک ہاتھ نہ جائیں یا لوگوں کے خطرے. جب آپ نے تاریں اتنی نیچے باندھ دی, جب بس ٹکرائی تو اس پہ کوئی کیس پھر نہیں ہوگا. کیس ہو گیا, لیکن آپ کی کچھ سوشل رسپانسبلٹی بھی تھی کہ تاریں اتنی ہائٹ پہ ہوں گی. دیکھیں, ہمارے ہاں جو نظام ہے وہ بہت عجیب سا ہے. جس کے پاس اختیار ہے, جس کے پاس پیسہ ہے, جس کے پاس پاور ہے, وہ ایف آئی آر بہت آسانی سے کٹوا سکتے ہیں. دنیا بھر میں ایف آئی آر کے بعد اریسٹ کرنے کا جو قانون ہے وہ ختم کر دیا گیا ہے. یہ سوائے پاکستان میں یا ایک دو ملکوں میں اور بچا ہے, وہاں پہلے انویسٹیگیشن ہوتی ہے اور پھر اریسٹ ہوتا ہے, لیکن ہمارے ہاں ایف آئی آر کے بعد اریسٹ کر دیا جاتا ہے. اچھا, آگے ایک اور سوال یہ بھی کہ پیڈلسٹ جس طرح پیدل چلنے والے ہیں, اگر کوئی ایسی جگہ پہ گلی میں کہیں پر پیدل چل رہے ہیں تو اس پہ گاڑی والے کی کتنی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ جو ہے اگر اس نے کوئی ایکسیڈنٹ کر دیا تو دیکھیں, اور اس میں اگر ڈیتھ واقع ہوگی تو بھی اگر آپ موٹر وے پہ جائیں یا عام شارع فیصل پہ جائیں, وہاں پہ انہوں نے سپیڈ لکھی ہوتی ہے, سپیڈ لمٹ, تو ہر جگہ کی سپیڈ لمٹ مینشن ہے. اور اگر آپ ٹریفک رولز میں دیکھیں تو اس میں بھی جو آپ گلی محلوں میں چلائیں گے اور جو موٹر وے سپیڈ لمٹ ہوتی تو ہمیں وہ کراس نہیں کرنی چاہیے. تو اگر وہ کر دیں تو پھر ان پہ سیکشن 320 ہی آئے گا. اور اگر کوئی یہ کہہ دے کہ میری گاڑی کے بریک فیلز تھے یا یہ تمام ڈیورنگ ٹرائل ثابت کرنا پڑے گا, انکوائری ہوگی, اسے ثابت کرنا پڑے گا کہ اس دوران جس دن یہ ایکسیڈنٹ ہوا ہے اس کی گاڑی کے بریک فیلز تھے نہیں تھے, اگر تھے تو اس نے چلایا. لواحقین دوبارہ سے کیس کر سکتے ہیں ان پر, بالکل کیس کر سکتے ہیں, بالکل یا اس بس والے پر یا اس لیکن اس میں وہی چیز آئے گی. سب سے پہلے ایف آئی آر کی لائن 5 ہے, اس میں مینشن ہوتا ہے کہ واقعہ کب ہوا اور تھانہ کتنی دور تھا. اچھا, دو سوال بہت جلدی نہیں کرتے ہیں کیونکہ ٹائم بالکل جا رہا ہے. ایک تو یہ کہ اگر دو لوگوں کے درمیان ہاتھا پائی ہو جائے تو اس میں جو ہے ہلکا سا کسی کو خراش آ گئی ہے یا وہ اس کو جو ہے نقصان ہوا ہے, سر پھٹ گیا ہے, تو جا کر کیسے ایف آئی آر کٹا سکتا ہے اس شخص کے خلاف جس نے اسے نقصان کرا ہے؟ جہاں واقعہ ہوا ہے اس کے جو متعلقہ تھانہ ہے سب سے پہلے وہاں جائے گا, وہاں کمپلین رجسٹر کروائے گا. کمپلین جو پولیس والا ہوگا اس ٹائم موجود تھانے میں, وہ اسے ایک میڈیکل سرٹیفکیٹ دے گا جس پہ وہ کسی بھی سرکاری ہاسپٹل میں جا کے اپنا میڈیکل کروائے گا. میڈیکل آفیسرز اس کو وہ اس انجری کی نوعیت لکھ کے دے گا اور تمام ڈیٹیل لکھے گا. اس بنیاد پہ وہ ایف آئی آر کٹوا سکتے ہیں یا پھر وہ صرف ایف آئی آر کٹوا سکتے ہیں اور پھر وہ گاڑی کا نمبر وغیرہ ایویڈنس وہیں پہ ایویڈنس. دیکھیں, جب تک آپ کے پاس کچھ نہیں ہوگا آپ ایف آئی آر بھی کٹوا لیں گے, ٹرائل میں کیسے ثابت کریں گے؟ ٹھیک ہے. اچھا, ایک شخص اگر کھڑا ہوا ہے راستے میں, وہ مشکوک لگ رہا ہے, پولیس کو حق ہے اسے پوچھنے کا, بالکل, اور اس شخص کو کوئی ایسا ان کے ساتھ کوئی بدتمیزی وغیرہ کوآپریٹ کرے گا, بالکل ٹھیک ہے جی, صحیح ہے. تھوڑے سے ہم چاہ رہے تھے اور ڈیٹیل میں ذرا لاسٹ سبجیکٹ پہ بات کرتے, لیکن کوئی بات نہیں, نیکسٹ ٹائم. تھینک یو سو مچ, آپ کا بہت بہت شکریہ. اس کے ساتھ ہی ناظرین آج کے لیے اتنے, اپنے گھر والوں کا بہت خیال رکھیے گا. نازیہ ملک اور ٹیم کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.